السلام علیکم ویورز، اور کے قلمکار پروگرام میں ثنا مرزا آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کا آپ کے سامنے تعارف لے کر آنے والے ہیں، ویسے تو وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے 1981 میں تھیٹر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تھما نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے 100 تھیٹر ڈراموں میں جناب اپنی کارکردگی پیش کر دی، اور اس کے ساتھ پھر پی این سی اے میں بھی انہوں نے کوئی فیسٹیول ایسا نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے اپنی شرکت نہ ظاہر کی ہو۔ اور آج کل ایک پرائیویٹ نجی چینل ہے جس پر کہ بڑا فیمس ڈرامہ چل رہا ہے۔ جی میں بات کر رہی ہوں ڈرامہ پری زاد کا۔ جی میرے ساتھ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں طاہر صدیقی صاحب۔ طاہر صدیقی صاحب کیسے ہیں آپ کو؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کو، تمام کرو کو، اور آپ کو خاص طور پر سلام اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایک عرصے کے بعد انٹرویو کی شیپ میں پبلک کے سامنے آیا۔ تو طاہر صاحب مطلب کہ یہ ایسا کیا تھا، یہ کوئی بلٹ ان پروگرامنگ تھی، کیا چیز تھی کہ پہلے آپ نے مطلب 100 ڈراماز جو ہیں وہ کیے، پھر اس کے بعد پی این سی اے، اس کے بھی آپ نے ہر فیسٹیول میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ پھر جب پہلا نجی سیکٹر کا ڈرامہ تحریر کیا گیا اور وہ بھی آپ اس کے لکھاری تھے، تو اس سارا جو آپ کی ایک پورا ایک جرنی ہے، پلیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اچھا، یہ 1981 سے میں نے تھیٹر سے آغاز کیا، تو یہ ایک پیشن ہوتا ہے اچھا کہ آپ اس میں سے پھر نکل نہیں سکتے۔ جی جی میں نے تھیٹر لگاتار کیا، مور دین 100 پلیز میں نے کیے۔ راولپنڈی آرٹس کونسل سے میں نے لیاقت میموریل ہال سے، پھر پی این سی اے میں ہوتے ہیں، اس میں کچھ کمرشل تھیٹر تھے، کچھ ہمارے آرٹ پلیز ہوتے ہیں، وہ تھا۔ پھر میں نے لاہور الحمرا میں فیسٹیولز ہوئے، میں نے وہاں شرکت کی، پشاور میں، کراچی میں، الحمدللہ پورے پاکستان میں مجھے موقع ملا اور میں نے پرفارم کیا۔ اس کے علاوہ میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح چاہتا ہوں جی جی کہ نجی سیکٹر میں، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جی 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 جو سب سے پہلا ٹی وی کا ڈرامہ تھا جس کا سارا گناہ ثواب ہمیں ہی جاتا ہے وہ تھا سیریل نشیب۔ اچھا دیٹ واز 1989۔ اچھا تو وہ اسلام آباد سے ہم نے کیا تھا۔ اس میں میں نے ایز اے رائٹر نہیں تھا، اچھا اچھا اس میں میں ایز این آرگنائزر اور ایز این ایکٹر، کیونکہ اس سے پہلے کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے ڈرامہ ہوا ہی نہیں تھا۔ جی جی ٹھیک ہے، تو پی ٹی وی والے بھی جب ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، بات کی، تو وہ ہمیں پوچھنے لگے کہ آپ یہ ڈرامہ کس پہ کریں گے؟ وی ایچ ایس پہ کریں گے، وہ جو شادی بیاہ والا کیمرہ ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، ہم جی جی پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، جیسا آپ کے ہاں پریزنٹیشن ہوتی ہے ہم انہی کیمروں پہ کریں گے۔ جی جی تو یہاں ایک پروڈکشن ہاؤس بنا تھا اے بی سی کے نام سے، جی جی جس نے بہت سارے آرٹسٹوں کو انٹروڈیوس کیا۔ ہمارا پہلا پروڈکشن ورک بھی ان کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا پہلا پروڈکشن ورک بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ایگزیکٹلی دیٹ واز 1989۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور ٹی وی کے لیے بہت سے میں نے پلیز، میں آیا ایز این ایکٹر ہی تھا۔ جی جی تو یہ لکھنے کا شوق پھر یہ آپ کو کس طرح سے بیدار ہوا؟ آپ کے اندر کوئی ایسا کوئی پلپٹیشن، کوئی چیز کچھ ایسا تھا کہ یعنی کہ سوسائٹی کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو یعنی کہ آپ کوئی پروڈکٹیوٹی نکالنا چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا؟ کیونکہ میں آگے جیسے جیسے پروگرام جائے گا میں آپ کے کارناموں کا ذکر جو ہے وہ کرتی جاؤں گی، لیکن ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لکھنے کا عمل پھر کیسے سٹارٹ ہوا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی، جی جی اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیں، کریٹیوٹی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرے، جی جی اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ایکٹیویٹی ہے وہ لوگوں تک جائے۔ جی جی تو ہمارے اندر بھی تھی، لیکن یہ جو لکھنا ہے نا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جی جی آپ کوئی ڈرامہ کریں، کوئی فلم کریں، کوئی پروگرام کریں جیسے آپ کر رہی ہیں، تو اس میں مین چیز ہوتا ہی کانٹینٹ ہے۔ ایگزیکٹلی آپ کسی ڈائریکٹر سے، کسی پروڈیوسر سے، کسی ایکٹر سے جب بات کریں کسی ڈرامے کے بارے میں، تو وہ یہی کہے گا جی مین چیز اسکرپٹ ہے۔ اسکرپٹ ہے، ایگزیکٹلی تو اسکرپٹ لکھنے کے لیے آپ کو بہت سارا پڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا،
प्राइम टाइम का प्रोग्राम था मिस्टर एंड मिसेस। जी जी। तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर मुल्तान से ट्रांसफ़र होके आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप एक्सटेम्पोर इतना अच्छा बात करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, अच्छा। तो आप खुद लिखते क्यों नहीं हैं? मैंने कहा जी मैंने तो कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा चलें स्टार्ट करें, देखें। इट मीन्स कि उन्होंने आपको एक्सप्लोर किया, जी एक्सप्लोर भी किया, मोटिवेट भी किया। मोटिवेट भी किया। एग्जैक्टली। तो वही मोटिवेशन थी। मैंने स्क्रिप्ट लिखा, अच्छा या बुरा जैसा भी था। ज़ाहिर है शुरू में अगर कहा जाए कि बहुत अच्छा था तो ऐसा नहीं होता। जी जी। वक्त के साथ साथ इंसान सीख लेता है। तो अच्छा था, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा जी आप कंटिन्यू करें। फिर वो कोई 2 साल मेरा प्रोग्राम चला, अच्छा। मिस्टर एंड मिसेस के नाम से। और यानी कि आपने फर्स्ट टाइम लिखा और 2 साल तक फिर आप लिखते चले गए। जी जी इतना कमाल लिखा आपने। वो कमाल ऐसा हो गया ना, वो था डोमेस्टिक इश्यूज पे, जो हमारी करंट सिचुएशन होती है ना, उस पे था। मियाँ बीवी घर में कैसे गुजारा करते हैं, वो लो इनकम, ज़्यादा खर्चे, बाज़ औक़ात होता है ना, हर घर में ऐसा हो जाता है। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा थोड़ा रिलेशनशिप खट्टा, और थोड़ा लाइफ ऐसी चलती तो वो है। फिर हम ये डिस्कशन होती थी, उसको लाइट करने के लिए हम अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाते थे। अच्छा। 2-4 उसमें गाने शामिल होते थे। 1 घंटे का मेरा प्राइम टाइम का प्रोग्राम होता था, तो बड़ा अच्छा गया वो। अच्छा अच्छा। उसके बाद आजकल मेरा चल रहा है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बात से बात। अच्छा। जी जी। इसकी आज ही मैं सबमिशन करके आया हूँ। अच्छा माशा। 238वां प्रोग्राम है जी जी। कंटिन्यूसली वो ना। तो ये मेरा ख्याल रेडियो पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है रिकॉर्ड। कि इतना लंबा प्रोग्राम चला है। 2015 में मैंने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह चल रहा है। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह आप ड्रामाज लिख रहे हैं, तो परिजाद मतलब ज़बरदस्त ड्रामा है। अगर आप देखें उसका जो उसके अंदर करैक्टर्स हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के आए हुए हैं। तो आप किस किस्म का के ड्रामे की कौन सी सिन्फ आपको पसंद है, किस जॉनरा पे आप जाना चाहेंगे कि आप किसी ऐसा एक जॉनरा या एक सिन्फ हो जिसको आप हाईलाइट करना चाहें? अच्छा, ये जो ड्रामा होता है ना, ये थोड़ा सा इसमें एग्जैजरेशन होता है ड्रामे में। एग्जैक्टली। लेकिन करना ऐसा चाहिए इतना आसान कि लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही। ठीक है, आसानी से पहुंच जाए। हमारे असल में हमारी पॉपुलेशन जो है ना, ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास जी जी। और मीडियोकर्स हैं। और फिर हम हैवी व्यूवरशिप है जी हमारे यहाँ, ये असल चीज़ है। व्यूवरशिप है ही उनकी। तो जो ड्रामे आजकल आप देख रही हैं ना, जी। वो 2 या 3% पॉपुलेशन के लिए हो रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक, तो मेरा ख्याल है उन लोगों को, जो राइटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आम पब्लिक के लिए जो उनकी आसानी से समझ में आ जाए चीज़, जी जी। वो प्रोड्यूस करें। तो सर मुझे आप ये बताइएगा कि आपने बैरून मुमालिक भी आप अपनी टीम्स को लेके जाते रहे हैं, डेलीगेशंस लेकर जाते रहे हैं, तो थोड़ा सा वो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वहाँ पर आपका कैसी आपको पजीराई मिली और किन मामलात के तहत आप वहाँ पर जाते रहे और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये 99 में मैंने यहाँ से एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था। उस वक्त एक सीरियल चली थी आगोश पीटीवी से, उसमें एक कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था पब्लिक में, शाह बाबा के नाम से। शाह बाबा का, जी जी। वो मेरे दोस्त थे नसीम कुरैशी, उसमें थोड़ा सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन था, आगोश में मैं भी था। तो ऐसे में मुझे ख्याल आया कि यार नसीम कुरैशी तेन बेचिए ना कितने करना कितने बेचना है। ठीक है। तो मैं कहा चलो बनाते हैं, अमेरिका का प्रोग्राम बनाते हैं। सही। तो नसीम कुरैशी और एक हमारा फोक सिंगर था, बड़ा अच्छा था उस वक्त, पश्तो फोक सिंगर था, गुल मोहम्मद। अच्छा। उसको लिया। फिर इस्लामाबाद से कुछ आर्टिस्ट थे, उनको लिया। फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद से, ये आप उसको कल्चर ट्रुप कह लें, सकाफती ताइफा कह लें, जो भी है, वो मैं ही लेके गया था। जी जी। और मज़े की बात मैं आपको सुना दूं कि जब हम यहाँ से चले गए तो हमें पता था कि हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अच्छा। तो हमने अपने प्रोड्यूसर से कह दिया कि हम न्यूयॉर्क फ्लाइट पे, KLM उस वक्त थी, अच्छा अच्छा। उस पे आप हमें वहाँ से रिसीव कर लें। जी, एयरपोर्ट पे जाके हमने देखा तो वो थे ही नहीं। फिर हमने उनको फ़ोन किया, वो पब्लिक बूथ से,
کہ بھائی جان آپ کدھر ہیں یار, ہم تو یہاں پہنچے ہوئے ایئرپورٹ پہ. وہ کہتا میں ایئرپورٹ پہ ہوں, آپ کدھر ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم فلاں جگہ کھڑے ہیں, فلاں جگہ کے سامنے. وہ کہتا نہیں یہاں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے, نہ آپ مجھے نظر آ رہے ہو, تو ہو کدھر؟ ہم نے کہا نیو یارک. تو وہاں ایک کالا سن رہا تھا ہمیں, کہتا اے واٹس اپ مین, دس از ناٹ نیو یارک, دس از نیو یارک, نیو جرسی. میں نے کہا ہم نیو جرسی میں پہنچے ہوئے. پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جناب ہم تو نیو جرسی میں ہیں. کہتا یار مجھے تم نے ادھر خوار کر دیا, بہرحال وہاں سے ٹکٹس لو تو آ جاؤ. تو ہمارے ساتھ پہلا واقعہ تو یہ. چلیں گڈ. اور اس کے علاوہ پھر آپ مزید اور ممالک میں بھی آپ کا پھر ٹرپ ارینج ہوا, آپ گئے ہیں؟ ہاں جی, میں پھر مالینیم 2000 میں نے یو کے میں کیا. اچھا. پھر 2001 2 3 4 5 6 7 تک اچھا یہ چلتا رہا سلسلہ. اس کے بعد پھر میں یہاں زیادہ بزی ہو گیا پاکستان میں. پاکستان میں الحمدللہ کافی کام کیا. تو ابھی کووڈ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرا لاسٹ پلے تھا ادھر پی این سی اے میں, اے دنیا کے منصفو. میرے ایک بڑے پیارے بہت اچھے دوست ہیں آغا ملک شیراز صاحب. جی جی. ان کا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی جی. تو وہ پلے انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. فرسٹ کرونا کا جو پلے نہیں, کرونا نہیں, کشمیر ڈیٹ. کشمیر. اچھا. کرونا کا جو تھا وہ ٹی وی کے لیے, میں نے اے ٹی وی کے لیے کیا تھا. سوری اگر آپ کی پالیسی یہ نہیں ہے تو میں نے نام لے دیا ہے. اٹس اوکے سر. تو وہ بھی انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. اچھا اچھا. وہ پہلا پلے تھا کرونا پہ. لیکن یہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں دنیا کے منصف ہو, یہ تھیٹر کیا تھا پی این سی اے میں. اچھا. تو یہ بھی ملک شیراز صاحب نے پروڈیوس کیا تھا, اور وہ انہوں نے پورا پلان کر لیا تھا کہ یہ پلے ہم, چونکہ وہ کشمیر کے حوالے پہ تھا اور کشمیر کی ہوا ہر وقت گرم ہی رہتی ہے, تو انہوں نے پلان کیا تھا یو کے لیے. جی جی. ساری تیاری ہو گئی, لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے آ گیا. اور پھر آپ نے کووڈ کے لیے بھی ایک ڈرامہ سیریل جو ہے وہ تحریر کر لی, اور کرونا پہ بھی آپ نے پھر ایک سیریل بنایا. تو وہ بیک گراؤنڈ ذرا مجھے اس کے بارے میں پلیز بتائیے. وہ بھی ملک صاحب نے موٹیویٹ کیا. اچھا. کہ یار ادھر نہیں جا سکتے تو ادھر ہی کر لیتے ہیں. تو وہ پھر احساس کے نام سے ہم نے وہ پلے کیا. بڑا اچھا رہا, بڑی پذیرائی ملی اسے, اور الحمدللہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. اچھا سر, جو آپ تحریر لکھتے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے کہ کچھ ریئل اسپیکٹس بھی ہوں, کوئی ریئل کریکٹرز بھی ہوں, یا کچھ اپنی ذات سے منسلک چیزیں, اگر کچھ اس کو آپ بیان کرنا چاہیں یا آپ نے کبھی کیا ہو؟ یہ سٹوریز جو ہوتی ہیں نا ڈرامے کی, جی جی, وہ یہیں سے پک کی جاتی ہیں. بس تھوڑی سی ایگزیجریشن کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کی اور ہماری ہی سٹوریز ہوتی ہیں. جی جی. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں ہوتی ریئلسٹک ہی ہے, لیکن اتنی ریئلسٹک آپ دکھا نہیں سکتے. وہ پھر ہمیں ہضم نہیں ہوگی. ہضم نہیں ہوتی, اس میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ہم تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ بھی ہیں. اسی بات کو لے کر میں تھوڑا سا آگے چلوں گی کہ نام تو جس طرح سے ہم کوڈ نہیں کریں گے, لیکن ابھی کچھ رائٹرز ہیں, بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں ویسے یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے تھوڑے سے پرجوش اور گرم مزاج کے اور جذباتی لوگ ہیں. تو یہ آج کل جو فیمنسٹ کا ایک چلا ہوا ہے, کہ کوئی لوگ کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے, کوئی اس کے فیور میں ہے, کوئی اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو اس چیز کو لے کر اس کو کاپ اپ کرنے کے لیے, یا کوئی اس کا سافٹ امیج, اس کے بارے میں کوئی آپ کا ہے پلان, کیا کبھی آپ کچھ ایسا کام کر سکیں؟ اس کے جواب بھی بہت ہیں, لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. لیکن یہ تو تحریر کے حوالے سے ہی ہے نا, کہ اگر اس کو تھوڑا ایجوکیٹ کیا جائے یا اس کو تھوڑا ماڈریٹ لیول پہ لے کے آیا جائے. کہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے ایک ہیوی ویورشپ ہے, ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کے ڈراماز آتے ہیں کہ عورت جو ہے, یا تو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ساری برائیاں عورت میں ڈال دی, ٹھیک ہے, وہ مظلوم بھی ہو جاتی ہے ساس بہو کے اس کانٹیکسٹ میں آ کے, اس کے بعد پھر وہ بے وفا بھی ہو گئی, اس کے بعد پھر وہ بے باک بھی ہو گئی, اور اس قسم کی چیزیں. تو ایسا نہیں لگتا کہ سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ایک ایکسٹریم کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی آج کل تھوڑا سر اٹھائے ہوا ہے؟ دیکھیں آپ نے عورت کی بات کی, جی جی, کہ عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں عورت نے وہ ایک احتجاج کیا تھا نا, میرا جسم میری مرضی. جی جی, کیا یہ ٹھیک تھا؟ یہ ٹھیک نہیں تھا. شرعی لحاظ سے عورت کے تمام حقوق ہمارے ہاں اس کے پاس ہیں, الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہے.
عورت کیا کہنا چاہتی ہے میرا جسم میری مرضی میں، آئی ڈونٹ نو. انہوں نے احتجاج کیا. پھر جس کی آپ بات کر رہی ہیں رائٹرز کی، میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں. انہوں نے جذباتی انداز میں اگر کوئی جواب دیا ہو تو دیا ہو، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب اس طرح کا وہ ماحول بن جاتا ہے نا، تو کچھ تو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں ویری کول، بہت ٹھنڈے ٹھنڈے مزاج والے، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، وہ پھر فوری ریئیکٹ کر جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں، مطلب ہمارے ڈراماز میں آپ، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ بھی ویسے کرنا چاہوں گی، یہ عورت کو ایک منحوس، ایک رونے دھونے والی صورت اور ایک سوسائٹی کا ایک بڑا ہی ناکارہ سا کہ مجبور اور رسپیکٹ اس طرح کر کے دکھاتے ہیں. ہماری عورتیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں سے ہماری ہسٹری سٹارٹ ہو جائے، اگر آپ ابھی تو محرم کا مہینہ بھی گزرا ہے تو آپ واقعہ کربلا سے ہی آپ اس کو لے کر چلیں، نہیں اتنی دور نہ چاہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تحریر میں عورت کا کوئی سافٹ امیج آپ لانا چاہیں گے کہ آپ چاہیں کہ آئندہ عورت کو مظلوم دکھایا جا رہا ہے، اور ٹی وی والوں نے تو آپ کو اتنا اچھا دکھایا اتنا اچھا دکھا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے چینل کے ایم ڈی ابھی ینگ اور وہ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ ابھی اس دور کی پیداوار یہ ان کی مینٹل اپروچ ہے. دور ہمیشہ اچھا ہی رہا ہے، اور یہ زانی کا بھی میں تھینکس کہوں گی. بات یہ ہے کہ جب تک گناہ نہیں ہوگا نیکی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، بالکل اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گناہ اور ثواب، ٹھیک ہے نا، یہ برابر رکھے ہمیں. اگر صرف ہمیں نیکی ہی کروانی تھی تو شیطان مردود کو کیوں پیدا کیا گیا، وہ کیوں ہمارے پیچھے لگایا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر چلو میں آپ کو ایک آپ کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ میٹھا ہی کھاتی رہیں، جی، نمک نہ چکھیں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ میٹھا ایسا ہو جائے گا آپ کے لیے عام سا، آپ ٹیسٹ لیس ہو جائیں گی. تو جب تک نمک نہیں کھائیں گی آپ کو میٹھے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اچھا سر، یہی گناہ ثواب. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، عورت کو کبھی بھی مظلوم نہیں دکھایا. اچھے برے ہر دور میں ہوئے، ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہوئے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اور یہی اس کی رونق ہے دنیا کی. سر یہ ابھی ایک میں آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈراماز اور اس کا سب جو اسکرپٹ ہے یہ ایک ریپیٹ پہ لگا ہوا ہے، جیسے کہ کردار بدل دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ وہ زمان و مکان بدل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لیکن لگتا ہے کہ گھوم گھوم کے وہی سٹوریز آ رہی ہیں. ہاں وہ ایسا ہے. آپ شاید کہنا چاہ رہی ہیں کہ زیادہ تر کاپی پیسٹ کام ہو رہا ہے. جی جی ایسا ہی ہے نا. جی جی. ہم جب پی ٹی وی پہ کام کرتے تھے، یہ آپ کے یہاں آپ کے جو پروڈیوسر ہیں میرے بڑے پرانے دوست ہیں، ارشد صاحب. اچھا، کبھی ان سے پوچھیے گا. جی جی. میں اور ارشد صاحب بڑے پرانے اس کام میں ہیں. اچھا. پی ٹی وی پہ جب ہم پلیس کرتے تھے نا تو ہمیں 2-3 دن ہمیں ریہرسل کروائی جاتی تھی. اسکرپٹ ہمیں بھی دیا جاتا تھا، سیٹ ڈیزائنر کو بھی دیا جاتا تھا، میک اپ آرٹسٹ کو بھی اسکرپٹ دیا جاتا تھا پورا، حتیٰ کہ کیمرہ مینس کے پاس بھی اسکرپٹس ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ اپنا ہوم ورک کرتے تھے. ایگزیکٹلی. تو بلکہ میں آپ کو ایک اور مجھے چیز یاد آ گئی ارشد صاحب کے نام پہ. یہاں پی ٹی وی نے ڈیلی مارننگ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا 80s میں. جی جی جی. تو وہ اس کے سب سے پہلے کمپیئر تھے مستنصر حسین تارڑ صاحب، چاچا. جی جی، بیبے بچے اور بابا بچے. لیکن اس کے سب سے پہلے ڈراما آرٹسٹ جو تھے نا وہ میں اور ارشد صاحب تھے. اچھا اچھا اچھا، یہ بھی کیسی بات ہے. زبردست بات ہے سر. تھینک یو طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم اور کے قلمکار پروگرام کے اختتام کی جانب جاتے ہیں. مجھے تو طاہر صاحب کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا، میں نے تو بہت انجوائے کیا اور ہوپس ہو کہ آپ بھی اس گفتگو کو انجوائے کر چکے ہوں گے. اور ان کا ڈرامہ پری ذات جو کہ آج کل آن ایئر جا رہا ہے، پلیز اس کے بارے میں بھی ہمیں رائے ضرور دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب جاتے ہیں. اپنی میزبان ثنا مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.